اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی 11ویں نشست وہیں سے شروع رہی ہے جہاں ہم نے 10ویں نشست کا اختتام کیا تھا، اس لیے کہ آج کا موضوع بھی ٹی وی کے پروگرام ہیں۔ اس موضوع پر ہم آج گفتگو کا اختتام کر دیں گے۔ ٹی وی کے بارے میں پچھلی بار بھی کہہ چکا ہوں کہ جہاں اس نے بہت خدمات انجام دی ہیں، خبریں اور تجزیے، لوگوں کے خیالات بہت تیزی سے پھیلانے کا کام کیا ہے، لیکن ان سب سے زیادہ اس نے ہماری تہذیب کا جنازہ نکالنے میں بڑا منفی کردار ادا کیا ہے۔ اس سے پاکستان کا مسلم تشخص جس بری طرح پامال ہوا ہے، اس کا ہم پہلے اندازہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک تو مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ٹی وی کے بہت سارے چینلز ہیں، ہر چینل یہ چاہتا ہے کہ عوام میں مقبولیت حاصل کرے، اور مقبولیت کا واحد ذریعہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ناچ گانوں کے پروگرام پیش کیے جائیں، بیہودہ باتیں لوگوں کو بتائی جائیں، اور ان میں ٹی وی کے جو اشتہارات ہیں انہوں نے اس سے بھی زیادہ منفی کردار ادا کیا ہے۔ تو ہم اگر دیکھیں تو ٹی وی پر آنے والے علماء کرام تک زرق برق لباس پہن کر آتے ہیں، عجیب عجیب طرح کی پگڑیاں، رنگین ٹوپیاں پہن کر آتے ہیں، اور ایسی ایسی عورتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی شریف آدمی بیٹھنا پسند نہ کرے۔ تو ان علماء کو اگر سادگی پسند ہے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں اگر بلانا ہے تو شریفانہ ماحول میں بلا لیں آپ۔ ان کی میں ایک مثال بڑی اچھی دیتا ہوں۔ میرے ایک دوست کا چشمدید واقعہ ہے یہ کہ وہ کسی پروگرام میں شریک ہوئے، تو سب کو معلوم ہے کہ ریکارڈنگ میں بہت ٹائم لگتا ہے، تو وہ پروگرام کے دوران علماء کرام اگر آگے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میں نام نہاد علماء کہہ سکتا ہوں، تو یہ آگے اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر اذان ہو گئی، نماز کا وقت نکل گیا، تو وہ اپنی نشستوں سے اس لیے نہیں ہٹتے کہ دوبارہ آگے والی نشست نہیں ملے گی اور ہم کیمرے میں بالکل سامنے نہیں آ سکیں گے۔ تو چہرہ دکھانا ایک ایسی ہماری لت ہے ہمارے لوگوں میں کہ بس کسی طرح ہماری شکل نظر آ جائے، تو جس سے علماء بھی بری ذمہ نہیں ہیں۔ میں ان کے نماز کے بارے میں تو خیر الگ ہو گئی بات کہ نماز کا وقت چلا جائے، ایک یا دو نمازوں کا وقت انہوں نے خود دیکھا، میرے دوست نے، یہ کہ نمازوں کا وقت چلا گیا لیکن وہ آگے سے اس لیے نہیں ہٹ رہے ہیں کہ نماز ان کا وہ نشست جو ہے دوبارہ نہیں ملے گی، ان کو پیچھے بیٹھنا پڑے گا، اور پیچھے بیٹھیں گے تو کیمرے کے سامنے نہیں آئیں گے، ڈائریکٹ نہیں آ سکیں گے۔ ان علماء کا ایک اور واقعہ میں بتاتا ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہوگی اس واقعے کو بتاتے ہوئے، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ یہ دنیا دار ہو گئے ہیں علماء۔ کہنے کو تو یہ دین کی باتیں کرتے ہیں، دن رات تبلیغی باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک مفتی محمود مرحوم کا واقعہ سنا کر میں آپ کو آگے بڑھاتا ہوں اس بات کو، کہ مفتی محمود صاحب سے کسی نے پوچھا، یہ بتا دو مفتی محمود کون تھے؟ آج کے جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کے والد تھے یہ۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ مولانا آپ اتنی تقریریں کرتے ہیں، اتنے پند و نصائح ہوتے ہیں، اور اتنے دعائیں ہوتی ہیں، لمبی لمبی آپ کی رکعتیں ہوتی ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، پھر عوام پر اثر کیوں نہیں پڑتا اس کا؟ تو مولانا بہت تیز تھے، انہوں نے کہا بھئی مجھے نہیں معلوم، آپ لوگوں کی آمدنی جیسی ہوگی وہ اس آمدنی سے ہمارے مدرسے چلتے ہیں اور بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اب جیسی آمدنی ہوگی آپ کی ویسے بچوں پہ اثر آتا ہوگا۔ تو اپنے اوپر انہوں نے کوئی بات لینے کی بجائے سرمایہ داروں پر ڈال دیا جن کی آمدنی اکثر مشکوک رہتی ہے۔ تو خیر ایک واقعہ تو یہ، دوسرا ایک واقعہ میں بتاتا ہوں۔ کورنگی میں ایک مسجد میں میرے ایک دوست ناظم صاحب مقرر ہوئے۔ ناظم صاحب سے مراد یہ کہ بچوں کے کھانے پینے کا، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا سارا انتظام وہ کرتے تھے۔ ایک بار مدرسے میں دعوت کی انتظامیہ نے ایک بہت بڑے عالم دین کی۔ اب اس دعوت میں انہوں نے جو میرے دوست نے دیکھا، کیا کیا کھانے آئے، مرغن قسم کے اور ٹکا بوٹی اور فلاں دنیا بھر کی چیزیں، اور کولڈ ڈرنکس بہت سارے۔ وہ جب کھا پی کے ڈکار لے کر مولانا صاحب چلے گئے، اس کے بعد بچوں کے کھانے کی باری آئی، تو بچوں کو پتلی دال اور روٹی ملی۔ تو میرے دوست ناظم صاحب بڑے حساس آدمی تھے، ان کو اتنی تکلیف ہوئی اس واقعے سے کہ دوسرے دن صبح انہوں نے
استعفیٰ پیش کر دیا کہ میں ایسے ماحول میں رہ ہی نہیں سکتا کہ جہاں دین کا نام لے کر بچوں کو تو اچھی خوراک سے محروم رکھا جا رہا ہے اور علماء کرام جو کہلاتے ہیں وہ اپنے موٹے پیٹوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں ڈکار لیتے ہوئے۔ تو اس واقعے سے منسلک ایک اور بات بتا دوں بڑی دلچسپ۔ میرے ایک دوست تھے، میں نے ان سے مذاق میں ایسے ہی کہا، میں نے کہا فصیح صاحب یہ میں نے آج تک کسی عالم کو دبلا کیوں نہیں دیکھا، سب موٹے موٹے ہوتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں بدتمیز، تمہیں جو ہے تم کیوں جلتے ہو، اللہ نے ان کا رزق اتارا ہے تو یہ کھاتے ہیں، تمہارے لیے رزق نہیں اتارا تم دبلے ہو۔ تو اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کھاتے بھی ہیں اور اس کا جواز بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ صاحب خود بھی عالم دین ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور دین کی باتیں، اللہ رسول کی باتیں ہر وقت کرتے رہتے تھے۔ تو یہ ان دو واقعات کے بعد میں اب دوبارہ اپنے ٹی وی کی طرف آ رہا ہوں کہ ٹی وی میں سے پہلے اخبارات کے زمانے میں، جرائد کے زمانے میں لفافہ جرنلزم کا ایک لفظ بڑا مشہور ہوا تھا کہ صحافی حضرات جو ہیں وہ پیسے لے کر خبریں چھاپتے ہیں یا روکتے ہیں۔ اس کا بہت حد تک مشاہدہ مجھے بھی ہوا ہے اور اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، میں سب کی نہیں کہتا، کئی لوگ ایسے تھے کہ جو پیسے لے کے اور اس کے حساب سے خبریں بھی چھاپتے تھے یا خبریں روکتے تھے۔ یہاں تک مشہور ہو گیا تھا کہ کرائم رپورٹر جو ہیں تھانوں سے پیسے لے کر اور پولیس والوں کے جرائم کو یا تو روکتے ہیں یا ان کے معمولی سے کسی کام کو بہت بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ تو یہ لفافہ جرنلزم کا دور تھا۔ میں نے ایک دوست سے کہا، میں نے کہا یار میں تو اب تک لفافے کا انتظار کر رہا ہوں، میرا لفافہ کہاں رہ گیا راستے میں، آج تک آیا ہی نہیں ہوں مجھ تک۔ تو ہنس کر کہنے لگے کہ ہم اور آپ اتنے بدنام ہو گئے ہیں کہ اگر ہماری طرف لفافہ پیش کرنے والا ڈرتا ہے کہ اگر ہماری طرف لفافہ پیش کیا تو کہیں ہم تھپڑ نہ مار دے، ہمیں پٹائی نہ کر دے، کہ ہمیں ایسا سمجھا، رشوت خور سمجھا، بے ایمان سمجھا ہے۔ تو سچی بات ہے کہ ہم اس معاملے میں واقعی بہت بدنام تھے اور لفافے کا آج تک ہم انتظار کر رہے ہیں، ہمارے پاس نہیں آیا لفافہ۔ اس کے بعد جب ٹی وی کا سلسلہ شروع ہوا تو ٹی وی میں لفافے سے آگے بڑھ کر کمال یہ ہوا کہ پلاٹ اور بینکوں میں اکاؤنٹس اور خاندان کے لوگوں کے نام پہ اکاؤنٹ، باہر کے ملکوں میں مختلف اثاثوں میں ان کے حصے، کاروبار میں حصے، یہ سب شروع ہو گیا اور ان کی فہرستیں بالکل برسر عام جسے ہم لوگ یہ سوشل میڈیا کہتے ہیں اس کے ذریعے نام بنام سامنے آیا کہ کس بڑے صحافی نے، جو نام نہاد صحافی ہیں، انہوں نے کتنا لاکھوں روپیہ لیا، پلاٹ لیے، باہر کے ٹکٹ لیے، دورے کیے باہر کے عیاشی کے لیے، اور یہ سارا وہ لفافہ جرنلزم بالکل ایک طرف رہ گیا۔ اور اب اس جرنلزم کو کیا کہیں، ٹی وی جرنلزم میں لفافے کی جگہ الاٹ پلاٹ ہوتے رہے سارے معاملات یہ۔ تو ایک اور بات جو میں نے ابھی عرض کی تھی کہ ہمارے یہاں جو اشتہارات کا جو سلسلہ ہے ٹی وی پر، اس میں ایک بڑی خرابی، یعنی فحاشی اور عریانی کے علاوہ ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ اشتہارات کے ذریعے مصنوعی طلب پیدا کی جاتی ہے، کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اشتہارات ترغیب دیتے ہیں، فلاں چیز آپ کی صحت کو اتنا اچھا کر دے گی، آپ کے حسن کو نکھار دے گی، آپ کو یہ کر دے گی، اور یہ لباس پہنیں گے تو آپ کی شخصیت دوبالا ہو جائے گی۔ اس طرح کے اشتہارات نے مصنوعی طلب پیدا کر دی ہے۔ پہلے سرمایہ دار طبقے کے نوجوان اور بزرگ اس سے متاثر ہو کر پیسہ خرچ کرتے تھے، پھر مسابقت کا جب دور آیا تو متوسط طبقے اور غریب طبقے کے لوگ سوچنے لگے کہ ہم کیوں کسی سے پیچھے رہیں، چنانچہ انہوں نے بھی اس دوڑ میں حصہ جب لیا تو ظاہر ہے کہ جائز آمدنی سے تو ممکن نہیں تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ناجائز آمدنی اور حرام کمائی کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا جس نے ہمارے معاشرے کو بہت بری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور اس میں عام آدمی سے لے کر حکمرانوں میں بڑے سے بڑی شخصیت تک سارے ملوث ہیں۔ تو یہ اشتہارات کی مہربانی ہے کہ مسابقت پیدا ہوئی، مصنوعی طلب پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے فضول چیزوں پر ہم خرچ کرنے لگے، جو چیزیں ہمیں نہیں چاہیے تھیں وہ بھی گھروں میں آنے لگیں، اور ہمارا قومی سرمایہ بہت زیادہ اس پر ضائع ہونے لگا۔ ایک اور خرابی اشتہار ہمارے ہاں جو ٹی وی کی ہے وہ یہ، دنیا میں بھی ہوتے ہیں 24 گھنٹے ٹی وی چلتے ہیں، ہمارے یہاں جو 24 گھنٹے ٹی وی چلتے ہیں ہمارے یہاں اس کا جواز نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں ویسی توانائی کی کمی ہے، ہمارے پاس وسائل بجلی کے اور ہیں نہیں یا اس کو استعمال نہیں کرتے، تو ان کی وجہ سے اگر ہم ٹی وی پروگراموں کو محدود کر دیں
تو بہت توانائی ہم بچا سکتے ہیں. ہماری نوجوان نسل، بوڑھے سارے رات بھر جاگ کر ٹی وی کے پروگرام دیکھتے ہیں، تو اس سے ظاہر ہے بجلی بھی خرچ ہوتی ہے، پنکھے بھی چلتے ہیں، جن گھروں میں اے سی ہے وہ بھی استعمال ہوتے ہیں. ان سب کی بچت ہو سکتی ہے بہت حد تک اگر ٹی وی کے پروگراموں کے اوقات مقرر کر دی جائیں. تو ہمارے حکمران جو ہیں ٹی وی کے یا کسی اور کے اوقات تو مقرر ہیں، لیکن عوام کو ان کی اوقات یاد دلاتے رہتے ہیں کہ آپ کی حیثیت ہماری نظر میں کیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی دلچسپ بات ٹی وی کے سلسلے میں یہ ہے کہ انہیں ہر ناچنے گانے والے فحش آدمی، خاتون، کوئی اداکارہ، ان کے سب کے تاریخ پیدائش اور برسی کے دن یاد رہتے ہیں اور اس دن وہ پروگرام پیش کرتے ہیں. اب مجھ جیسا آدمی جو بہت گناہگار مسلمان ہے وہی سوچتا ہے کہ فلاں اداکارہ کے دن پر، برسی پر اگر اس کی فلموں کے کسی خراب گانے کے سین دکھائے جائیں تو اس کی روح پر کیا گزرتی ہوگی مجھے نہیں معلوم. ہم جو مسلمان قسم کے لوگ ہیں وہ مرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ان کے اچھے کارنامے بیان کیے جائیں، لیکن یہاں ان کے ناچ گانے پیش کیے جاتے ہیں کہ جی آج فلاں کی برسی ہے اور آج اتنے سال ہو گئے فلاں مرحومہ کو انتقال ہوئے. تو یہ بھی ایک ٹی وی کا ایک بڑا منفی پہلو ہے میرے نقطہ نظر سے. پھر یہ کہ ٹی وی پر جن لوگوں کو ماڈل بنا کر پیش کیا جاتا ہے، ماڈل کا اصل مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک مثال ہے، نمونہ ہے، قابل تقلید کوئی کام ہے، اس کو ماڈل کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں ماڈل وہ ہے جو پورے معاشرے میں خرابیاں پھیلا رہا ہو. ہر وہ شخص جس نے معاشرے میں خرابی پھیلائی ہے یا پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، ٹی وی والے اس کو اچک لیتے ہیں اور پھر اس کے پروگرام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا ماڈل ہیں یہ. اور مرنے کے بعد تو وہ لیجنڈ، اداکار اور اللہ جانے کون کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے کہ جیسے بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارا، تھا جو چلا گیا، یا اگر زندہ ہے تو سرمایہ ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. نہ سائنسدان کی قدر کریں گے ہم، نہ اساتذہ کی قدر کریں گے، نہ فلاحی کام کرنے والے جو جائز کام فلاحی کرتے ہیں نہ ان کی قدر کریں گے. ہم قدر کرتے ہیں تو صرف ان لوگوں کی کہ جو فحاشی کے پروگرام پھیلاتے ہیں، جو قوم کو ہر وقت ناچ گانے کی طرف مائل رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ ہمارے یہاں ماڈل کہلاتے ہیں. اس کے بعد ایک اور پہلو ٹی وی کا کہ یہاں زبان و اخلاق کا جو بیڑا غرق ہوتا ہے اس کا اندازہ تو غلط تلفظ کے الفاظ کی کئی مثالیں میں دے چکا ہوں اور آئندہ بھی دیتا رہوں گا. اتنی خراب زبان بولی جاتی ہے اور اردو تو اس قدر حلیہ بگاڑ کر بولی جاتی ہے جیسے بڑی قلاش زبان ہے، اس کے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں. ہر بات پہ ایک دو لفظ کے بعد ایک انگریزی کا لفظ ڈال دیتے ہیں، حالانکہ اردو اتنی وسیع زبان ہے، ہر زبان کے الفاظ کو اپنے اندر سمو لیتی ہے. تو ٹھیک ہے جہاں ہمارے پاس اردو میں الفاظ نہیں ہیں ہم انگریزی سے یا کسی اور زبان سے یا علاقائی زبان سے ہم لے سکتے ہیں، لیکن بات پہ غلط تلفظ کے ساتھ. مزے کی بات ہے انگریزی کا لفظ بھی صحیح نہیں، اول لفظ صحیح جگہ کا نہیں ہوتا، پھر اس کا تلفظ بھی صحیح نہیں آتا اور اس کو پیش کرتے ہیں فخر کے ساتھ. ایک زمانہ تھا کہ ٹی وی کے پروگرام یا نجی گفتگو میں یا نشستوں میں عام طور سے کہتے آئیے تشریف لائیے، نوش فرمائیے، ملاحظہ فرمائیے. اب ٹی وی کے اشتہارات نے اور ڈراموں نے جو زبان ہمیں سکھائی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ کہتے ہیں بڑے عجیب الفاظ استعمال کرتے ہیں. وہ مثال کے طور اشتہار میں کہتے ہیں بیچ دے، ہم کہتے تھے حضور فروخت کر دیجئے، وہ اشتہارات میں کہتے ہیں بیچ دے. اس کے بعد کہتے ہیں بول کے تو دیکھ، کچھ بڑا سوچ، جوش پکڑ. یہ زبان ہمارے نوجوانوں کو سکھائی جا رہی ہے. ادب آداب سب ان کا جنازہ نکال کے ان کو بالائے طاق رکھ کر اور یہ زبان سکھا رہے ہیں. تو زبان اور تہذیب کی یہ درگت دیکھ کر ہم جیسے پرانے خیال کے لوگ سوچتے ہیں کہ اپنا سر پیٹ لیں یا ٹی وی کو اٹھا کر دیوار پہ دے ماریں. آج کے لیے اتنا ہی. باقی بشرط زندگی باقی. کالا